السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کینز کا نفسیاتی قانون صرف۔ کینز نے نظریہ قانون صرف جو تھا وہ بیان کیا ہے۔ کینز کے مطابق C = فنکشن آف وائی ہے آپ کے پاس، کہ جو صرفی اخراجات کا جو تعلق ہے وہ آمدنی کے ساتھ ہے۔ اگر آمدنی میں اضافہ ہوگا تو صرفی اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا، اور اگر آمدنی میں کمی ہوگی تو صرفی اخراجات میں بھی کمی ہو جائے گی۔ یعنی کہ انکم بڑھنے سے صرفی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے اور انکم کم ہونے سے صرفی اخراجات میں کمی ہوتی ہے آپ کے پاس۔ لیکن کینز کے نفسیاتی قانون صرف کے اندر جو پوائنٹس ہیں ان میں یہ بات ہے کہ اگر آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو جس نسبت سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اس نسبت سے صرفی اخراجات میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جس نسبت سے آپ کی آمدنی میں کمی ہوگی اس نسبت سے آپ کے صرفی اخراجات میں کمی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب صرفی اخراجات میں آمدنی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو صرفی اخراجات میں اس نسبت سے اضافہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب بچتیں آپ کی بڑھ جاتی ہیں، اور جب آپ کی آمدنی میں کمی ہوتی ہے تو صرفی اخراجات میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کمی اس صورت اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ آپ کی آمدنی میں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بچتیں ہوں گی وہ آپ کی کم نسبت سے کم ہوں گی آپ کے پاس۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کینز کا نفسیاتی قانون صرف کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو تعلق ہے کینز کا، یہ کون سا تفاعل ہے آپ کے پاس؟ تکثیری تفاعل بنتا ہے۔ یہ ایک تکثیری تفاعل ہے، یعنی کہ پازیٹیو ریلیشنز ہوتا ہے آپ کے پاس۔ سیکنڈ ہے آپ کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ جب آمدنی میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس سے آپ کے صرفی اخراجات میں اور ساتھ میں آپ کے بچتوں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ جو آمدنی میں تبدیلی ہے یہ کس کے مجموعے کے برابر ہے؟ صرفی اخراجات میں تبدیلی کے اور بچتوں میں تبدیلی کے مجموعے کے برابر ہے یہ آپ کے پاس۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے، ظاہر ہے کہ جس نسبت سے آپ کی آمدنی بڑھتی ہے اس نسبت سے صرفی اخراجات آپ کے نہیں بڑھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو بچتیں ہوں گی وہ آپ کی زیادہ ہوں گی۔ آمدنی بڑھنے سے بچت میں اضافہ ہوگا، اور اگر آمدنی کم ہوگی تو بچت میں بھی کیا ہو جائے گی؟ کمی ہو جائے گی۔ آمدنی کم ہوگی تو بچتوں کے اندر بھی آپ کے کمی واقع ہو جائے گی۔ اور نمبر 4 ہے آپ کے پاس، یہ جیسا کہ ہم نے آمدنی اور صرفی اخراجات کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میلان صرف کہتے ہیں۔ ان کا اس میلان صرف کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، ہم نے یہ دیکھا تھا گوشوارہ جب ہم نے اس کا بنایا تو ہم نے دیکھا کہ اے پی سی جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایم پی سی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اے پی سی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایم پی سی سے جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے آمدنی میں اضافے سے صرف یا بچتوں میں کمی ہو۔ آمدنی بڑھے گی تو صرف بھی بڑھے گا، بچت بھی بڑھے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس نسبت سے نہیں بڑھتی جس نسبت سے آپ کی آمدنی بڑھتی ہے۔ تو اگر آپ اس کا کوئی ڈیٹا لینا چاہیں تو ڈیٹا بھی آپ لے سکتے ہیں، یعنی کہ اگر Y1 پہلی آمدنی 100 ہے تو آپ کا جو خرچ ہے وہ 50 ہے، اور آپ کی آمدنی Y2 جو ہے وہ 200 ہے، تو یہاں پر صرفی اخراجات آپ کے کیا ہونے چاہیے تھے؟ 100 ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ یہاں پر 80 ہوتا ہے۔ اب جس نسبت سے آمدنی آپ کی بڑھ رہی ہے، آمدنی ڈبل ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر صرفی اخراجات ڈبل نہیں ہو رہے، تو یہاں پر بچت کتنی ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ S1 پہلی سیونگ کتنی تھی آپ کے پاس؟ 50، اور S2 کتنی ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ سیکنڈ آپ کے پاس کتنی ہو جائے گی؟ 120۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آمدنی بڑھنے سے بچت بھی بڑھے گی، آمدنی کم ہونے سے بچت بھی کم ہو جائے گی آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہے اس کے کچھ مفروضات ہیں آپ کے پاس۔
مفروضات میں سب سے پہلے ہے کہ یہ عرصہ قلیل کا ماڈل ہے آپ کے پاس. کون سا ماڈل ہے؟ عرصہ قلیل کا ماڈل ہے. عرصہ قلیل میں کیا ہوتا ہے؟ عرصہ قلیل کے اندر آپ کے فیشن، رسم و رواج، ٹریڈیشنز اور اکنامک کنڈیشنز وغیرہ جو ڈفرینس ہوتی ہیں، گروتھ ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، ان کے اندر جو ہوتی ہے وہ تبدیلی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ رہتی ہیں آپ کے پاس. تو عرصہ قلیل کے اندر یہ چیزیں اگر کانسٹنٹ کریں گے تو وہاں پر جا کر یہ جو قانون ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا. سیکنڈ ہے صارفین کی یہاں پر جو ہے وہ پسند، رسم و رواج، فیشنز وغیرہ کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی نہ ہو. تو عرصہ قلیل میں بیسیکلی یہی ہوتا ہے آپ کے پاس. شارٹ رن ہے آپ کا ٹاپک یہ. تو صارفین کی آمدنی وغیرہ، صارفین کے فیشن، رسم و رواج اور ٹریڈیشنز وغیرہ کے اندر تبدیلی نہ ہو. اور تھرڈ ہے آپ کے پاس امیر سرمایہ دارانہ معیشت. کہ معیشت جو ہے وہ آپ کی ایک امیر سرمایہ دارانہ ہے، امیر سرمایہ دارانہ معیشت ہے، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ بچتوں کے حوالے سے اور صرفی اخراجات کرنے کے حوالے سے آپ بالکل جو ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو 4 پوائنٹ ہے آپ کے پاس، 4 پوائنٹ میں یہ آ جاتا ہے امیر سرمایہ دارانہ معیشت ہے. معیشت کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ بچتوں کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے، صرفی اخراجات کے حوالے سے بالکل آزاد ہوں گے. اور یہاں پر نمبر 4 کے اندر یہ آتا ہے کہ معیشت نہ تو اتنی پیک پر چلی جائے، بہت زیادہ پرائسز بھی نہ بڑھ جائیں، انفلیشن بھی نہ ہو جائے، اور بہت زیادہ ڈیفلیشن بھی نہ ہو جائے کہ ہر جگہ پر قحط آ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر سپوز کیا جاتا ہے کہ معیشت کے جو حالات ہونے چاہیے وہ آپ کے سٹیبل ہونے چاہیے. وہاں پر جا کر آپ یہ کینز کا جو نفسیاتی قانون سرو جو ہوگا وہ نظر آئے گا. اگر بہت زیادہ آپ کے پاس گرم بازاری آ جاتی ہے یا پھر سرد بازاری آ جاتی ہے، وہاں پر یہ جو قانون جو ہوگا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ انفلیشنز میں اور ڈیفلیشنز دونوں کے اندر یہ جو ٹاپک ہوگا وہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا کینز کا نفسیاتی قانون سر، کہ لوگوں کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے جب لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو لوگوں کی جب آمدنیاں بڑھتی ہیں تو ان کے صرفی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ اضافہ اس نسبت سے نہیں ہوتا ہے جس نسبت سے آمدنی بڑھتی ہے. اسی طرح سے جب لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں تو لوگوں کے صرفی اخراجات کم ہوتے ہیں، لیکن یہ اس نسبت سے کم نہیں ہوتے جس نسبت سے ہونے چاہیے ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم اس کی جو ہوں گے معاشی اہمیت کو ڈسکس کریں گے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہیں تک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.